السلام علیکم ویورز، آج ہم کریں گے سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سورہ عصر قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور یہ اولین صورتوں میں سے بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کی سہل ترین صورت ہے۔ سہل آسان کو کہتے ہیں، سہل ترین صورت ہے۔ اور ویسے تو پورا قرآن ہی کتاب المبین ہے، یعنی روشن اور واضح کتاب، جس کا انداز بالکل سادہ ہے۔ اب دیکھیں، اردو میں ایک ٹرم ہے سہل ممتنع، یعنی بظاہر بہت آسان دکھنے والی چیز، بہت آسان لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کے مضامین کا پھیلاؤ اتنا وسیع اور حیران کن ہوتا ہے کہ اگر آپ اس انداز میں بات کرنا چاہیں بھی تو آپ کو بالکل ناممکن لگے، یعنی ایسی چیز جس کے قریب جانا ناممکن ہو۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال سورہ عصر ہے۔ اب دیکھیں، اردو میں عصر زمانے کو کہتے ہیں، عمل کام کو، امن ہم سب جانتے ہیں، ایمان، ایمان تو تمام مسلمانوں کے لیے ایک مانوس چیز ہے، اور حسر خسارہ۔ اب اس میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو مطلب تھوڑی مختلف ہے، نہیں ہے ہم سب کے لیے، اور وہ ہے تواصع۔ مطلب اس کی جڑ گہرائی یہی ہے، وصیت، تاکید، نصیحت۔ اب دیکھیں، وصیت ویسے تو ہم لوگ لیتے ہیں کہ کوئی اگر مرنے والا کوئی بات کہہ جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی آتا ہے کہ کوئی تاکید کی جائے، نصیحت کی جائے تو اس کو بھی وصیت میں ہی لیا جاتا ہے۔ اب والعصر جو ہے یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں، اور اس میں جو واو ہے وہ حرف جار ہے۔ یہ قسم کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور قسم کو اکثر ہم گواہی کے طور پر بھی لیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ آئے گا کہ زمانہ گواہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، انا جو ہے وہ حرف تاکید ہے۔ اب ال دیکھیں، اس میں نکرہ کے ساتھ آیا ہے، تو یہ اس میں کوئی آئے گا پرٹیکولر انسان یا پھر تمام انسان۔ اب لام جو ہے وہ حرف تاکید ہے، اور فی دوبارہ سے حرف جار ہے، اور یہ ہے اس کا مطلب کہ یقیناً وہ ہے اندر حصارے کے۔ اب دیکھیں، یہ جو ترجمہ ہے یہ قرآنی الفاظ کے لحاظ سے ترجمہ ہے۔ اب آپ کبھی بھی قرآن پاک کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پڑھیں گے یا جملے میں بھی پڑھیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا۔ آگے ہے حسراً۔ حسراً مطلب یہ اس میں نکرہ ہے، اور اس کا مطلب آ جاتا ہے تفخیم یا عظیم، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی تباہی۔ تو اس کو ملا کر بنا کے مطلب انسان بہت بڑے خسارے میں ہے اور بہت بڑی تباہی اس کی منتظر ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیراب ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح بچیں اس تباہی سے، اس بربادی سے، آخرت کی شرمندگی سے۔ کوشش کریں کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یہ تھی پہلی دو آیات کی تفسیر، اور باقی جو تفسیر ہے وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کریں گے، کیونکہ اب اگر پوری سورہ کی تفسیر کرنے لگی میں تو پھر یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔